مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 108 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 108 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر فتح مکہ تک کے واقعات کو سنانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی۔ فتح مکہ کا یہ عظیم الشان اور شاندار واقعہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں مقیم ہیں، اور بہت سارے قبیلے فوج در فوج مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کئی ایسے قبیلے تھے جن کا یہ ماننا تھا، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ کعبۃ اللہ پر اسی کا تسلط ہو سکتا ہے، اسی کا کنٹرول ہو سکتا ہے جو حق پر ہو، جو صحیح دین پر قائم ہو، جو صحیح مذہب کا ماننے والا۔ اب چونکہ مسلمانوں کا تسلط ہو گیا، مسلمانوں کا کنٹرول کعبۃ اللہ پر ہو گیا، وہ اس کے ذمہ دار بن گئے، وہ اس کو فتح کرنے والے بن گئے، بہت سارے قبیلے مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کئی ایسے قبیلے تھے جو پہلے سے مسلمانوں کو مانتے تھے، جو پہلے سے اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، جو پہلے سے اس عقیدے کی سچائی کے دل سے معترف تھے، تسلیم کرتے تھے کہ یہ دین سچا ہے، لیکن قریش کے ڈر کی وجہ سے، مکۃ المکرمہ میں رہنے والے ان بڑے بڑے سرداروں کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے وہ باز رہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ان کا وہ ڈر ختم ہوا، وہ خوف ان کے دلوں سے نکلا، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لی۔ لیکن مکۃ المکرمہ کے قریبی شہر میں، طائف میں، دو ایسے قبیلے تھے جن کے اندر جاہلیت والی ایک عصبیت موجود تھی، ان کی غیرت نے انہیں اسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔ جہالت گئے، عصبیت گئے، حماقت گئے، بے وقوفی گئے، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اتنی جلدی مسلمانوں کے اس غلبے کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، لوگوں نے سر جھکا دیا تو جھکا دیا، ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، انہیں شکست دیں گے، ہرا دیں گے۔ طائف میں رہنے والے دو قبیلے، ایک قبیلے کا نام حوازن، ایک قبیلے کا نام ثقیف، ان دونوں قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، وہ سارے کے سارے اس وقت مکۃ المکرمہ میں جمع ہیں، ہم آگے بڑھ کے ان کو شکست دے دیں گے، انہیں ہرا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام نے تحقیقات کروائیں اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر طائف کی طرف رخ فرمایا۔ مدینہ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کو آنے والے 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور یہ جو غزوہ حنین ہے، مکۃ المکرمہ سے آگے طائف کی طرف جانے والا جو سفر ہے، اس سفر میں 2,000 اور ایسے مسلمان شامل ہو گئے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا۔ کل ملا کے 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا۔
ادھر پوری تیاریاں ہو رہی ہیں، مالک ابن عوف کو سردار بنایا گیا اس جنگ کے لیے، اپنے اس لشکر کے لیے انہوں نے مالک ابن عوف جیسے بہادر کو، جری کو، نڈر کو، نوجوان آدمی کو اپنا سپہ سالار بنایا، اپنا امیر بنایا۔ اس نے حکم دے دیا کہ ہم پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلیں گے، کوئی بچہ پیچھے نہیں رہے گا، کوئی عورت اپنے گھر میں نہیں رہے گی، سارے بچے، ساری عورتیں، تاکہ لشکر کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہو اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی خطرہ اپنے بچوں اور اپنی بیویوں، اپنی عورتوں کے بارے میں نہ ہو۔ یہ عورتیں، یہ بچے ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم بے جگری سے لڑیں گے، ہم خوب بہادری کا مظاہرہ کریں گے، ہمیں ان کی وجہ سے ہمت دکھانی پڑے گی، ہمیں ان کی وجہ سے بہادری دکھانی پڑے گی۔ یہ بچے، یہ عورتیں، یہ سارا ساز و سامان ہمارے ساتھ رہے گا۔ درید ابن سما ایک بہت بڑا بہادر، بڑا تجربے کار، 100 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، اس کو تجربے کے لیے، اس کو مشورے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا گیا۔ اس نے مشورہ دیا، میرا سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے علاقوں میں یہ لڑائی نہیں لڑو گے، باہر نکل کے لڑو گے، میدان تمہاری اپنی پسند کا ہوگا، جگہ تم منتخب کرو گے۔ اور انہوں نے جگہ منتخب کر لی، حنین کا میدان۔ حنین کے میدان میں چونکہ لڑائی ہوئی، اس لیے اس لڑائی کو، اس جنگ کو جنگ حنین کہا جاتا ہے، غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ اور جس دشمن سے مقابلہ ہے، جس قبیلے سے مقابلہ ہے، اس کا نام ہوازن ہے، اس لیے اس کو جنگ ہوازن بھی کہا جاتا ہے۔ پوری تیاریوں کے ساتھ انہوں نے حنین کے میدان میں پڑاؤ ڈالا اور کئی ایسی جگہوں پر قبضہ کر لیا جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ مسلمانوں پر تیر برسا سکتے تھے، پتھر برسا سکتے تھے، آسانی کے ساتھ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے تھے، گھات لگا کے مسلمانوں کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف رخ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 12,000 ہے۔ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 10,000 تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو نئے نئے اسلام لانے والے تھے، وہ 2,000 تھے۔ 12,000 کا یہ لشکر حنین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں خیال آیا کہ اس موقع پر آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم نے تو کم تعداد کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے، آج ہماری تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ 12,000 کا لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں ہے، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ سامنے دشمن کی تعداد کم ہے، ان کا لشکر چھوٹا ہے، ہمارا لشکر بڑا، ہماری تعداد بڑی ہے۔ لن نغلب اليوم، آج ہمیں کون شکست دے سکتا؟ ایک خیال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں پیدا ہوا کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی آج ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ اس خیال کا ان کے دل میں آنا تھا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آزمائش میں مبتلا کر دی۔ مسلمانوں کی اصل طاقت و قوت ان کا ایمان ہے، مسلمانوں کا اصل سہارا اللہ رب العزت ہے، ان کا دین ہے۔ مسلمان کبھی اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی کثرت کی وجہ سے، اپنی تعداد کی وجہ سے جیت حاصل نہیں کرتے، مسلمان اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے جیت حاصل کرتے۔ ذرا سا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توجہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے ہٹی، اپنی کثرت کے اوپر چلی گئی، اپنی تعداد اور اپنے لشکر، اپنی طاقت کے اوپر ان کی توجہ گئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دی۔ صحابہ کا یہ لشکر جیسے ہی آگے بڑھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 200 سواروں کو آگے بھیجا۔ جیسے ہی ان سواروں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ جو حوازن اور ثقیف کے لوگ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اونچی اونچی پہاڑیوں پر، اونچے اونچے ٹیلوں پر تلواریں لے کر، نیزے لے کر، تیر اور کمانے لے کر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تیر برسانا انہوں نے شروع کر دیا، پتھر برسانا انہوں نے شروع کر دیا، اور ایسا زوردار حملہ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زخمی ہو کر گرنے لگے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بہادر پر اتنے حملے ہوئے، اتنی تیریں ان کے اوپر چلی کہ وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر پڑے۔ یہ جو اچانک ہونے والا حملہ تھا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک تنبیہ تھی کہ تمہیں توجہ اللہ کی مدد کی طرف رکھنی چاہیے تھی، تمہیں دھیان اللہ رب العزت کی طرف رکھنا چاہیے تھا، تمہارا بھروسہ اللہ کی مدد کے اوپر ہونا چاہیے تھا، اللہ کی نصرت کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ تم نے اپنی طاقت پر بھروسہ کر لیا، تم نے اپنی تعداد پر بھروسہ کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو اچانک حملہ ہوا، اتنا تیز حملہ ہوا کہ تمام جو نئے نئے اسلام لانے والے 2000 لوگ تھے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ان کے بھاگنے کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی مدینۃ المنورہ سے آنے والے اس زوردار اور طاقتور لشکر کے اندر بھی افراتفری پھیل گئی، جو جدھر منہ تھا ادھر کو دوڑنے لگا۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب حنین کے میدان میں اس لڑائی کے موقع پر تمہیں اپنی کثرت پر، اپنی تعداد پر ناز ہونے لگا تھا، اللہ رب العزت نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ وہ تعداد، وہ طاقت، وہ تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تمہارے لیے تنگ پڑ گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پیٹ پھیر کر تم لوگ بھاگنے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر۔ میدان جنگ چھوڑ کے سوائے 100 صحابہ کے 12,000 کے لشکر میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 100 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہے، باقی کا پورا لشکر بکھر چکا۔ یہ غزوہ حنین ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ابتدائی مرحلے میں ان کی ایک معمولی سی لغزش کی وجہ سے، تھوڑا سا ناز انہیں اپنی کثرت پر ہو گیا، تھوڑا سا وہ اترانے لگے تھے، اس ایک معمولی سی لغزش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ ابتدائی طور پر وہ زخموں سے دوچار ہوئے، انہیں میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا، لیکن پھر ایک موقع آیا، کچھ ایسے واقعات پیش آئے، کچھ ایسے حالات پیش آئے، مسلمانوں کے قدم جمے، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہو۔ وہ کیا واقعات پیش آئے اور کیسے جنگ کا یہ پانسا پلٹا، کیا حالات پیش آئے، کیا تبدیلیاں ہوئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی بہادری کے واقعات پیش آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جملے نکلے، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔